بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اختر سیالوی نیوز بیگ کے ساتھ ناظرین کرام، آج کا دن سانحہ کاسار کراچی کے واقعے میں سے منایا جاتا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ایک طویل جلاوطنی کے بعد کراچی تشریف لائیں تو عوام نے ان کا واہیانہ استقبال کیا اور ایک جمع غفیر قافلہ کے ساتھ محترمہ بے نظیر شہید روایت وہاں تھی کہ دو زوردار دھماکے ہوئے اور تقریباً 180 افراد شہید ہو گئے اور تقریباً 500 افراد زخمی ہوئے۔ محترمہ بے نظیر شہید کے قافلہ میں اور صرف پاکستانی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بلجیم سے اس قافلہ میں ملک امان اللہ مرحوم اور ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کے مرکزی رہنما ملک محمد اجمل بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے تھے، جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ والے ٹرک پر سوار تھے۔ خوش قسمتی سے اس دھماکے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا اور وہ محفوظ رہے۔ آج ہمارے ساتھ ملک محمد اجمل صاحب موجود ہیں، ان سے ہم اس واقعہ کے بارے میں اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ سفر کرنے کی ان کی یاد کو ہم عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ ویلکم ملک صاحب۔ یس، السلام علیکم سیالوی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ملک صاحب، آپ تھوڑی سی وہ ہمیں بیک گراؤنڈ بتائیں کہ جب محترمہ نے لندن سے پاکستان آنے کا پروگرام بنایا تو خصوصی طور پر آپ کو بھی انہوں نے لندن میں انوائٹ کیا، تو وہ جو ان کی وہاں تیاری تھی، ان کا وہ جو پروگرام تھا، وہ کوئی پرانی یادیں اگر آپ کے ساتھ ہیں وہ شیئر کریں۔ اس کے بعد ہمیں آپ سفر کے دوران محترمہ کے ساتھ آپ نے اسی جہاز میں سفر کیا، اس کے بارے میں آپ کچھ ان کی باتیں ہمیں بتائیں گے۔ پھر جو کراچی میں یہ دردناک واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں آج تک آپ کے ذہن میں کیا یادیں محفوظ ہیں، ان کے بارے میں اپنے ناظرین کو ہم آپ بتائیں گے۔ جی ملک صاحب، آپ لندن کے بارے میں شروع کریں کہ جب آپ لندن گئے اور محترمہ سے آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ اس وقت کو کیسا دیکھ رہے ہیں اور کیسا یاد کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اپنا مکمل تعارف کرا دوں، آپ خیر تو جانتے ہیں میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیادی کارکن ہوں اور میں سرائے عالمگیر پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر رہا ہوں۔ اور میں نے اس کے بعد 90 میں جب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم ہوئی تو میں دیار غیر میں آ گیا اور یہیں اپنی مزدوری شروع کر دی۔ تو یہاں بھی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اسی طرح وابستہ ہوں جس طرح پاکستان میں تھا، اور میری محبت اسی طرح تھی جس پہلے دن سے جس طرح پاکستان پیپلز اس سے زیادہ، بلکہ میں نے یورپ میں رہ کر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کام کیا۔ تو جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان جانے کا پروگرام بنایا تو ہم لندن گئے، مگر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو لندن سے نہیں گئی تھی، وہ دبئی میں تھی۔ جب ہم انگلینڈ سے ہم جب پھر اس جہاز میں بیٹھے، جتنے لوگ پاکستان جانا چاہتے تھے ہم سارے اسی جہاز میں تھے، صنم بٹو ہمارے ساتھ تھی۔ پھر ہم لندن سے دبئی گئے، دبئی پھر ہم محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ پاکستان گئے۔ یادیں تو بہت تلخ ہیں اور پیاری بھی ہیں۔ جب جہاز میں ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ گئے، دبئی سے جب فلائی کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جالوں کا شوق اور اپنی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے کوئی پیار ہی مختلف تھا۔ ہم لوگوں نے کیا کیا، ہم لوگوں نے جب جہاز اوپر چلا گیا، ہم لوگوں نے شہید بے نظیر بھٹو کے حق میں اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے نعرے لگانے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نعرے لگانے شروع کر۔ ہم اتنے پرجوش ہو گئے کہ جہاز کے پائلٹ نے کافی دفعہ کہا کہ جہاز ہل رہا ہے، پلیز آپ بیٹھ جائیں، سارے اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں، مگر آخر پائلٹ کو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کو کہنا پڑا کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ آرام سے بیٹھ جائیں۔ پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ پلیز آپ اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں، مہربانی۔ پھر انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ میں سمجھتی ہوں کہ میری جان کو خطرہ ہے لیکن مجھے پاکستان بچانا ہے، میں نے پاکستان بھی ضرور جانا ہے، اس کا مطلب پاکستان میری دھرتی ہے۔ انہوں نے ایروپلین میں یہ بتایا تھا، ان کو خدشہ تھا کہ ان کی جان کو پاکستان میں پہنچنا خطرہ ہے، ان کو علم تھا۔ بالکل بالکل جی، ان کو بلکہ بڑی دفعہ کہا گیا تھا کہ آپ نہ جائیں۔ یہ تو خیر سب
نیوز میں آتا رہا ہے، لیکن بینظیر بھٹو شہید سب کو پتا تھا کہ میرا کو پاکستان جانا آسان نہیں ہے۔ بینظیر بھٹو جب پاکستان ایئرپورٹ پہ پہنچے، آپ نے دیکھا کہ بینظیر بھٹو نے دعا کی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم لوگ پیچھے ہم لوگ اس بینظیر بھٹو کے ساتھ تھے، ہمیں پتا تھا بینظیر، مجھے اس وقت ایک صحافی تھا، اس نے سوال کیا کہ یہ کارپیٹ ملک صاحب بینظیر کا ریڈ کارپٹ پہ استقبال کیا جا رہا ہے، تو میرے یقیناً کو میں اس کا جواب نہیں دے سکا ہمارے ذہنوں میں، کیونکہ ہم نے بینظیر بھٹو کی باتیں سن لی تھی۔ بینظیر بھٹو کہتے اتنا آسان نہیں ہے میرا ملک جانا، میری جان کو بھی خطرہ ہے، میری جان کو ایسے نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھا، پھر ہم خیر گئے کراچی ایئرپورٹ پہ اترے، کراچی ایئرپورٹ پہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پھر ہمیں فوزی آباد صاحب اللہ نے جنت نصیب کرے، ہم پہلے ان کے وہ میں ایک کمرے میں ان کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے ہمارے ویلکم کیا، وہ میں اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کے بعد پھر ہم بینظیر بھٹو کے ساتھ قافلے کی صورت میں، لوگ اتنے جو انتظار کر رہے تھے بینظیر بھٹو کی محبت کے لیے، جو اکٹھے ہوئے تھے، پھر بینظیر بھٹو نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ تو اس سفر کے ساتھ ہم بھی تھے، ہمارا وہ ہم نے سامان لیے، سامان ہم نے ایک دوستوں کو دیے کہ یار یہ اکٹھے بعد میں ہم چلے جائیں گے۔ رات کو میرے ساتھ اس وقت عمر انگلینڈ سے تھے، عمر اور ہالینڈ تھے، سیف اللہ سیفی اور زاہد باز تھے، وہ میرے جرمنی والے، ہم اکٹھے ہی تھے سارے۔ تو ہم نے اپنے سامان دیے، کچھ تو ہے زاہد باز شاید میرا حال ہے وہ اب چلے گئے ہوٹل میں، ملک مان اللہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے، وہ بھی ہوٹل میں۔ ہم نے کہا ملک صاحب یہ سامان وغیرہ لے جائیں آپ رکھیں، ہم پھر بعد میں ہم سے رابطہ کر لیں گے، ہمارا کوئی پتہ نہیں، ہم پہلے پورے جلوس کے ساتھ رہیں گے۔ پھر ہم گئے، ہمیں لوگوں کا جوش اور ولولہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، بڑی محبت سے ہم نے دیکھا کہ بڑے پیار سے لوگوں نے بینظیر بھٹو کا استقبال کیا۔ پھر رات کو کارساز پہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے، جب آپ قافلے میں شریک ہوئے تو آپ کا ٹرک محترمہ کے ٹرک کے قریب تھا، کتنے دور تھا، کیا صورتحال؟ سر ہم ساتھ ہی تھے، ہم وہی تھے، ہم جو دوست تھے ہم ساتھ ہی تھے۔ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جب مجھے فون آ رہا تھا بار بار، تو میں اترا، میں نے کہا میرا جو اس وقت ڈسٹرکٹ گجرات کے پریزیڈنٹ ضیاء محی الدین، ان کا فون آ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ملک صاحب آپ ساتھ آئے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل ساتھ آیا ہوں۔ انہوں نے کہا میں ٹرک کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہمارا ایک ساتھی ہے وہ بیمار ہے، تو آپ ایسا کریں کہ وہ ہمارے ساتھ، ہم نے اب استقبال کے بعد ہم نے واپس گاڑیوں پہ جانا ہے، لیکن وہ گاڑی پہ نہیں جا سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سامنے بالکل ہی جہاں واقع اس کے نزدیک ایک پیٹرول پمپ تھا، پیٹرول پمپ میں نے کہا، وہ کہتے ہیں ہم یہاں فلاں جگہ، میں نے کہا وہ پیٹرول پمپ اس وقت جو بی بی ہے اس کے ساتھ جو پیٹرول پمپ ہے نا، اس پہ میں اس کو ریسیو کر کے اس کو میں کمرے میں بھیج دیتا ہوں، تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ وہ قاضی محمد شریف تھا ہمارا وہ دوست، وہ واقعی بہت سخت بیمار ہو گیا، تو پھر وہ انہیں کسی طرح میں انہیں ریسیو کرنے کے تھوڑا ادھر ہی گیا ہوں، تو پھر یہ بلاسٹ ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی پھر ہم بھاگے واپس، آپ تک سے کتنے فاصلے پر تھے بلاسٹ ہوا؟ میکسیمم 20 سے 30 میٹر کر لیں، بالکل کوئی دور تو نہیں تھا۔ پھر ہم نے دیکھا جب ہوا تو ہم حیران رہ گئے نا، پھر دیکھا ساتھ ہی دوسرا دھماکہ ہو گیا۔ پھر ہم بھاگے، ہم محترمہ شہید بینظیر بھٹو کی طرف بھاگے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہماری جان ہے، کیونکہ جان تو قیمتی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تھی، ہم تو ان کے برکت ہمارے، ہم تو اس پہ عمل کرے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی پرواہ کون کرے۔ ہم تو اس ذہن، یہ تو آج تک ہمارے ذہن میں یہی ہے۔ تو پھر ہم گئے، پھر ہم نے برج بنایا باقاعدہ، بینظیر ہمارے کپڑے، میرے وہ کپڑے جو میں پہنے تھے وہ سارے میرے لو لان ہو گئے، ایسے ان جگہوں سے لوگوں کو اٹھاتے ہوئے، ایسے جو لوگ شہید یا زخمی ہوتے ہیں ان کا خون بھی آپ کے قدموں پر پڑا، ان کا بس ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم سفر سے تھکے ہوئے ہیں یا ہمارے لیے یہ کوئی مشکل، ہم نے کہا نہیں، ہمارا یہ پہلا فرض ہے۔ آپ نے کیا پھر
آپ نے اس وقت محترمہ شہید کو دیکھا؟ میں بالکل دیکھا جی، برج بنا کے بے نظیر بھٹو کو نکال کے جب لے گئے، اور یہ سارے ساتھی تھے، ذوالفقار مرزا بھی وہی تھا، سارے جو آج پتہ نہیں کیوں بے وقوفیوں کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن یہ سارے تھے بے نظیر بھٹو کے۔ پھر دوسرے دن گئے ہیں بے نظیر بھٹو کے پاس، ہم ملنے گئے۔ بے نظیر بھٹو کا سسٹم ایسا تھا کہ وہ پریشان تھی، وہ اٹھی، وہ تیاری کر رہی لوگوں کو گھروں میں جانے کی کہ میں جب، پھر ہم نے کہا جی ہم وہ کہتے ہیں نہ، آپ لوگ جائیں، اپنے اپنے علاقوں میں جائیں اور لوگوں کو تسلی دیں، لوگ پریشان ہیں۔ پھر ہم اسی رات، جب یہ دھماکہ ہوا اس وقت آپ نے کیا دیکھا کہ امدادی کاروائیاں کوئی فوری طور پر آگے تھی یا کارکنوں نے اپنے طور پر سارے؟ سر میں امدادی کارروائیوں کی بات تو نہیں کرتا، سب سے زیادہ جن لوگوں نے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بلاسٹ ہوئے ہیں، اور یہ انہوں نے خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت بے نظیر بھٹو کو نکالا، وہاں سے نکال باہر آرام سے، نہ برج بنایا کہ کوئی بے نظیر بھٹو، خود اپنی جانیں ہم ان میں شامل تھے، انہوں نے بے نظیر بھٹو کو نکالا۔ بے نظیر بھٹو کو نکالنے پر لوگوں کو اٹھایا، تو اسی تو جو ہونا تھا وہ کسی نے کرنا تھا وہ بعد میں کرنا، لیکن ہم لوگوں نے خود ہی سارا کچھ اتنا کچھ کیا کہ ہم کیا کریں، ہمارے ایک آنکھوں میں آنسو تھے اور ایک ہمارے جستجو تھی، لگن تھی کہ اپنے بھائیوں کو بچانا ہے، ان کے لیے محنت کرنی ہے۔ ہم نے تو یورپ میں رہ کے بھی، ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہم کو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو سبق دیا، وہ ایک دوسرے کی مدد کر دیا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا کہا جو اس واقعے میں لوگ زخمی ہوئے تھے ان کو پہنچانے کا ہاسپٹل میں آپ کے کارکنان نے ہی انتظام کیا یا کوئی حکومت کی طرف سے؟ نہیں، وہ ساری ایمبولینس وغیرہ آئے، سارے لوگ آئے، سب نے یہ نہیں کیا ہم اس طرف کار، لیکن ہم لوگوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، ہم سے جو کچھ ہوتا تھا ہم نے کیا۔ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے وہ سب کرنے کے بعد دوبارہ دوسرے دن ہم شہید بے نظیر بھٹو سے جب ملنے گئے، ہم تو بے نظیر بھٹو نے کا پروگرام تھا لوگوں کے گھروں میں جانے کا، آپ نے جب ہمیں اس نے کہا جب آپ نے دوسرے دن ملاقات کی تو آپ نے کیا دیکھا کہ محترمہ کوئی ڈری سہمی تھی یا کہ ڈری تو ڈرنا تو حضرت، وہ پریشان تھی لوگوں کے مرنے سے، جو لوگ شہید ہو گئے ان کی وجہ سے پریشان تھی۔ وہ اگر ڈری ہوتی تو امینہ کہتی کہ جاؤ اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ، اور آپ لوگوں کی جو پریشان ان کی پریشانیاں دور کرو اور سمجھاؤ، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ یہ چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ آتی ہیں اور آتی رہیں گی۔ پھر میں اسی رات پھر ہم لوگ نے ٹکٹ فوری بک کرائی، میں نے لاہور آیا، ہمیں دوست چھوڑنے کے لیے آئے، پھر میں لاہور آ کے اپنے شہر میں آیا، پھر شہر میں یہ قمر زمان کہرا کو بھی بلایا، یہ سارے آ گئے، تو ہم نے وہاں باقاعدہ جلسہ کیا، پھر لوگوں کو سمجھا کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ایسے ہم آئے، ہمیں یہ تکلیفیں دیکھی ہیں، یہ مشکلات دیکھی ہیں۔ تو وہ جو چیزیں جب آپ کی ملاقات ہوئی محترمہ سے اس دھماکے کے بعد تو آپ نے محترمہ کو کیسا پایا؟ میں تو محترمہ کو جی یہی کہا تھا کہ محترمہ کے ذہن میں ورکر ہی تھے، محترمہ کے ذہن میں وہ لوگ تھے جو اس میں زخمی ہوئے اور شہید ہوئے ہیں۔ محترمہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اب ڈر جاؤں یا کچھ کر جاؤں، محترمہ ان کے گھروں میں گئی، جو اسپتالوں میں محترمہ نے باقاعدہ ان لوگوں کا سچ ہوگا جو شہید ہو گیا ان کی طرف بے نظیر بھٹو گئی، اور ہم لوگوں کو اس نے کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ۔ تو یہ شہید محترمہ، آپ نے دیکھا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بہت دلیر تھی، اس سے پتا تھا، آپ نے دیکھا کہ جب اس کے کچھ دنوں بعد بے نظیر بھٹو جب دبئی گئی تو مشرف نے فوری ایمرجنسی لگا دی، لیکن آپ نے چیک کیا کہ محترمہ بے نظیر فوری واپس آئی، انہیں ایمرجنسی کی پرواہ نہیں کی، وہ اپنے واپس آئے۔ اس نے کہا جب ان کو پتا تھا کہ میں نے تو جمہوریت میں بحال میں ہم نہیں کرنی اور کوئی نہیں کر سکتا، اسے پتا تھا ہم نے کچھ کرنا ہے، کوئی جب آپ بے نظیر بھٹو نے تو آپ نے دیکھا کریں گا جی۔ جب آپ واپس گاؤں میں پہنچے تو آپ کو مختلف قسم کے لوگ سے ملاقات ہوئی ہوگی، تو آپ نے عام آدمی کا کیا تاثر دیکھا اس وقت اس واقعے کے؟ سر میں جب پہنچا ہوں تو میں میرے شہر سرائل میں پہنچا ہوں، تو مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ میرے محلے دار، یہ میرے شہر کے کافی لوگ ملنے کے لیے آئے، اور ہر ایک آدمی پریشان تھا۔ جب انہیں پتا چلا تھا کہ ہمارا سابقہ پریزیڈنٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی سرائل میں کا تھا وہ
وہ ان سب کو پتا تھا کہ میں شہید بیوی کے ساتھ آ رہا ہوں. وہ جتنے لوگوں نے یقین جانو اتنا دکھ کیا اور اتنے رو رہے، اور میں نے اپنی بیویاں دیکھی اتنی پریشان تھی. ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ اجڑ سب کچھ ہمارا سب کچھ اجڑ گیا. اب بی بی شہید آج تک بی بی شہید کا خلا تو آج تک نہیں پورا ہو سکا جی. یہ تو دیکھ لو نا، اب بھی طرح طرح کے وہی لوگ، وہی ہتھکنڈے، وہی طریقہ کار پاکستان پیپلز پارٹی میں آزمائے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوگا. اس وقت سے لے کے ہم جستجو کر بینظیر بھٹو، جب یہ ایک واقعہ نہیں ہوا، اس کے بعد 5-6 دفعہ اور شہید بینظیر بھٹو پہ حملے ہوئے ہیں. آخر لیاقت باغ کے حملے میں آپ نے دیکھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جان کی بازی سے گئے. جو عموماً لوگ تنقید کرنے والے ہیں وہی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو آئی تھی تو کیوں نہیں آج تک اس کیس کی کوئی حل تلاش کیا گیا. خالی FIR اس وقت کاٹ بھی گئی تھی، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. کیا وجہ ہے کیوں آج تک کسی حکومت نے اس کیس کی کو پرسیو نہیں کیا، اور خصوصی طور پر جب پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت؟ سر بہت تلخ حقیقت ہے. سارے لوگ باتیں سب کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ جو آج کل دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا وہ اپنی ذاتی محفلوں میں ڈانس بھی کرتا ہے لیکن بیمار بن کے بیٹھا ہوا ہے. یہ ہماری ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ملک میں اچھے طریقے سے حکومت چلائی جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم نے فارغ کیسے کرنا ہے. کچھ قوتیں ایسی ہیں وہ پاکستان کو اپنے حساب میں دیکھتی ہیں، ہر کوئی اپنے طریقے میں دیکھتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کچھ نہیں کیا. کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی نمائندگی اچھے طریقے سے اقوام متحدہ میں نہیں کی؟ کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو 93,000 قیدیوں کو واپس نہیں لے کر آئے؟ کیا شہید نے ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی سربراہی کانفرنس مسلمانوں کے لیے نہیں کی؟ کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم کی بنیاد نہیں رکھی؟ کیا محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے میزائل ٹیکنالوجی کی بنیاد نہیں لے کر آئی تھی؟ اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھ آئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی محب وطن ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر ورکر محب وطن ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہم اپنی پاکستان کی فوج کی قدر کرتے ہیں، لیکن خدا را چند لوگ جو آ کے ہمیں اپنے اشاروں پہ چلانا چاہتے ہیں، وہ اپنے مقصد کی خاطر وہ کیا کچھ نہیں کرتے. آپ نے دیکھا الرحمان کمیشن کسی نے شائع کرنے دی، انڈیا میں شائع ہو گئی لیکن پاکستان میں نہیں ہوئی. لیکن اب ان چیزوں سے ان کو سبق لینا چاہیے. جس کا جو کام ہے وہ کام کرے. سیاستدان کا کام ہے وہ ملک کے لیے بہتری کے لیے کچھ کرے. فوج کا کام ہے اپنی ملک کی سرحدوں کے لیے اور ملک کے اندرونی حالات میں جس کی ضرورت پڑے، جس حکومت کی بھی، وہ ان کو بلائے اور وہ کام کرے. ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. تو اسی طرح پھر یہی ہوگا، نہ لیاقت علی خان کے قاتل پکڑے جائیں گے، پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پھانسی لگا دیا جائے گا، پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی جیب بھی خراب ہو جائے گی، پھر لیاقت محترمہ فاطمہ جناح بھی ایسی مری آپ کو ملیں گی. یہ باتیں کوئی چیز آپ کو نہیں پھر ملے گی. یہ چیزیں طریقہ کار ہے. ملک کے لیے سب کٹھے ہو، ملک کے لیے بہتری ہے، ملک کے لیے وہی کچھ اچھا ہے کہ جو اپنا کام اپنا کرے. دوسرے میں جب مداخلت کرے گا، آپ دیکھ لیں ہمارے پاکستان کا اس وقت حال کیا ہے. ہم سب سے نیچے ہیں اس وقت. ہم تو بڑے بڑھ کے بہت لگاتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. اب کریں بھائی، کریں. ہم کہتے ہیں سب کچھ کریں. زرداری کا واسطہ آپ نے کرنا ہے، کریں. آپ نے زرداری کے اوپر کیس چلانے ہیں، چلائیں. ہم کوئی NRO کسی چیز کی بات نہیں کرتے. بینظیر بھٹو کا آپ ایک NRO لے کر بھاگتے ہیں. بینظیر بھٹو نے اگر NRO پہ بات کی تھی تو اس نے مشرف کی وردی اتروائی تھی. اس نے جمہوریت کے لیے وہ بھی کام اس نے جمہوریت کے لیے، تو اس نے اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں لیا تھا. اس نے مشرف کی وردی اتروائی تھی. مشرف کی وردی اتری تو ملک میں جمہوریت ہوئی. پھر وہ ہائلس پریزیڈنٹ رہا، تو پھر جب حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی آئی تو وہ دبئی چلے گئے. ایسے ہوتا ہے جمہوریت، ایسے ہوتی ہے. باتیں کرنے سے نہیں ہوتی، کام کرنے سے ہوتا ہے. ہم یہ نہیں ہوتا کتنے جج جائیں گے، کتنے سٹے آرڈر دیتے رہیں گے، کتنے جج شہید ذوالفقار ایسے ہوں گے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو
پھانسی پہ چڑھا دیں گے اور بعد میں رونا شروع کر دیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہمیں سے غلط کروایا گیا. آپ نے کہا کہ پارٹی اپنی ضرورت جاری رکھے گی. آج کے دن محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے ایک نیا سفر شروع کیا تھا جو کہ کراچی سے شروع ہوا, بعد میں وہ خود اس کی شکار ہوئی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ قیادت بلاول بھٹو کیا اب وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے مشن اور زوکاری بھٹو کے مشن کو لے کے آگے وہ چلنے میں کامیاب ہیں یا ان کو اور مزید اس میں کچھ دیتی لانی ہو؟ بلاول بھٹو زرداری بینظیر بھٹو کا بیٹا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے. اس میں وہ سارے جینز ہیں. آپ شاید میری پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ جانتے ہیں میری یورپ میں ہر جگہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. پاکستان میں بھی میں نے ان کو ایسے ہی پایا جیسے کہ ذہن جیسے سوچ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تھی. میں وہ ورکر ہوں جس نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا, ان کے ساتھ چلنا شروع کیا ہے. پھر میں بینظیر بھٹو کے ساتھ چلا ہوں, میں نصرت بھٹو کے ساتھ چلتا رہا ہوں. میں ایم آر ڈی میں گرفتار بھی ہوا, ایم آر ڈی کی تحریک میں گرفتار بھی ہوا. میں نے مشکلیں بھی دیکھی. میں نے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی صدارت سنبھالی جب 79 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا تھا, پھانسی لگا دی گئی تھی. اور مشکل میں کوئی سب لوگ میں نے اس وقت صدارت سنبھالی تھی اور میں نے تیزی سے کام کرنا چاہیے. میں نے ابھی سرکاری جاب چھوڑ دی تھی. بات بڑی حقیقتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ملک کے لیے اگر کرنا ہے, بلاول بھٹو بہترین ملک کے لیے سب کچھ کرے گا, بہت اچھا کرے گا. خدا را ایک دوسرے کی جانیں, ایک دوسرے کی تکلیف ہے, یہ اچھے طریقے سے آپ کریں, اپنا کام کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا. اگر اتنے شوق ہے, میں آپ نواز شریف کا مہتی تو آپ کو پتہ نہیں رہا, لیکن کچھ چیزیں تو ماننی حقیقت پہ جب ہم جائے تو کچھ چیزیں تو اگر وہ لوٹ آئے ہیں جمہوریت کی طرف, اگر وہ جمہوریت کہتے ہیں ہم جمہوریت تو ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے. ایسی اگر کسی پہ بتان بازیاں لگائیں, انڈیویجل اگر کسی ادارے کے سربراہ پہ بات کرتا تو اس کی انڈیویجل لید ہے, ادارے کے کوئی غلط نہیں کہتا. ایز اے ادارہ فوج ہماری شان ہے, ہماری آن ہے. سارے سپاہی ہمارے بھائی, ہمارے رشتہ دار فوج میں ہیں. ہم فوج کی ادارے کی مخالفت تو نہیں کر سکتے کسی فرد بات. ہم مشرف کی ہم مخالفت کرتے ہیں, ضیاء الحق کی ہم مخالفت کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. یہ مشرف کی, ضیاء الحق کی, یہ کی, ایوب کے خلاف ہم نے شروع کیا تھا پروگرام. ہم نے تو ایوب کو بگتایا, یہ کو بگتایا, ضیاء کو بگتایا, مشرف کو بگتایا. ہم نے تو 4 جنرلز کو بگتایا اور 4 جنرلز کی مخالفت کی ہے. تو یہ ان کی ذاتی مخالفت ہم نے کی ہے. انہوں نے کوئی ملک کے لیے اچھا نہیں کیا تھا, وہ ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے, وہ اپنی کرسی کے ساتھ سنسیئر تھے. جو لوگ اپنی کرسی کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں ان کی مخالفت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. آج کل پاکستان کی پارٹی دوسری اپنی ہند جماعتوں کے ساتھ مل کر موجودہ حکومت کے خلاف اور پاکستان میں جمہوریت کے لیے ایک تحریک چلا رہی ہے. تو بعض نقادین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی ہے, بلکہ سب سے زیادہ ورکر اس کے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ چھوٹی پارٹیوں کے قیادت میں کام کر رہی ہے, جس سے پارٹی کے نام کو نقصان پہنچا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو پارٹی کی پالیسی ہے وہ عوام کے لیے اور جمہوریت کے لیے ٹھیک ہے؟ پارٹی چھوٹی ہو بڑی ہو, وہ اس میں پاکستانی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے آج نہیں, یہ لوگ پہلے بھی کہتے تھے, نصرت بھٹو نے ایم آر ڈی کے ساتھ تحریک نہیں چلائی. ان جماعتوں کے ساتھ ہمیں پتا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قاتل میں کچھ لوگ ملوث تھے, پھر بھی ہم نے اس ملک کی خاطر ان کا ساتھ دیا. جب ہماری حکومت دوبارہ آئی ہے تو ہم نے شہید بینظیر بھٹو کی پالیسی کی ریکنسلیشن, آپ نے دیکھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسی پر پاکستان پیپلز پارٹی چلی ہے یا نہیں چلی ہے. سب سے ہمارے مخالفین کو ہم نے اپنے ساتھ ملایا, ان کو ہم نے وزارتیں دیں, ان کے ساتھ چلے. اسی نواز شریف کے ساتھ ہم نہیں چلے تھے. بات یہ نہیں کرتے, ملک کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ہمیں تو آج تک اگر ہماری 100 سیٹ ہوئی ہے, اگر ہماری 140 سیٹ ہوئی تو ہمیں 80 دی گئی ہیں. ہمیں کسی نہ کسی طرح ہمارا پروپیگنڈا کر کے, ایڈورٹائز ہمارا خلاف کر کے ہمیں دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. شہید بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کر لی ہے, ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی
लगना कुल, मगर ये क्या इन लोगों पे गद्दारी के मुकदमे नहीं, नाम गद्दारी के नाम नहीं आए? क्या शहीद मोहतरमा बिनस को रिस्क नहीं कहा गया? हम सब कुछ सुन के हम इन लोगों के साथ चलते हैं। हमने मुल्क के खातिर चलते हैं, हमें अपनी जात का कोई मसला नहीं है। हुकूमतें आनी जानी हैं, मुल्क तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब सब अदारे अपना अपना काम करेंगे। अगर कोई सियासतदान है वो अपनी सियासत में करे अच्छे, अगर कोई ये क्या मकसद हुआ कि फलां आदमी लुक आफ्टर करता है? अभी मैं एक बयान कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि लोगों के टेलीफोन फलां का टेप करते हैं। क्यों करते हैं किसी के टेलीफोन? किसी एमएनए के, किसी मिनिस्टर के या किसी प्राइम मिनिस्टर के? हर एक को आजादी से काम करने दो, हर आदमी अपने अपनी जगह पे आजादी से काम करे। हाँ, अगर किसी के पास कोई सबूत है करप्शन का, किसी चीज का भी, आप अदालतें हैं, अदालतों का काम वो है, ये दूसरे लोगों का काम नहीं। घर में अभी एमएनए एमपी और कई मिनिस्टर बैठे हुए कह देते हैं कि फलां कल फलां पकड़ा जाएगा, 4 दिन बाद फलां पकड़ा जाएगा, फलां गिरफ्तार हो जाएगा। ये बातें तो उनके करने की नहीं है, ये अदालतें जाने, अदालतों का काम जाने। अदालतों में वो लोग पेश हों, आप स्पीडी ट्रायल कराएं, जिस तरह भी कराएं उनके ट्रायल कराएं, उनको आप अच्छे अच्छे वकील लेके उनके खिलाफ आए। अगर वो मुजरिम हुए तो बहुत शुक्रिया मलिक साहब। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की जालियों का ये एक मौक़िफ़ है कि अगर किसी पार्टी के लीडर के खिलाफ कोई शिकायत है तो उसका खुलेआम मुकदमा चलाया जाए और अदालतों को फैसला करने दिया जाए, ना कि उनको वैसे ही बदनाम कर दिया जाए और उनके ऐसे झूठे इल्जाम लगाकर उनको कैद कर दिया जाए। तो ये यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बहुत अच्छा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जो कि आज के दिन पाकिस्तान में जमहूरियत की दोबारा बहाली के लिए आई थी, बाद में शहीद कर दी गई, उनका मिशन यकीनन आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम और मरकजी मिशन है। और हम यकीन करते हैं कि ऐसे लोग जो कि अपने और अपनी आवाम के लिए जो कुर्बानियाँ दे गए हैं, वो इंशाअल्लाह उनकी याद में रहेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या उनके जाले या पाकिस्तानी आवाम अपने शहीदों और मोहसनों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। अख्तर सैलवी, न्यूज़ बाय यूथ के साथ, एंटवर्पन, बेल्जियम।